حوثیوں کا ریاض پر میزائل حملہ 4 نومبر 2017 کو حوثی شیعہ باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل حملہ کیا گیا، جسے سعودی اینٹی میزائل سسٹم نے ہوا میں ہی ناکارہ بنا دیا اور اس حملے سے کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا۔ یمن میں برسر پیکار مسلح شیعہ حوثی باغیوں کی جانب سے کیا جانے والا یہ حملہ پہلا حملہ نہیں، اس سے قبل بھی سعودی عرب کی جانب میزائل داغے گئے جو حسب سابق ناکام ہوئے۔ اس سے قبل 30 اکتوبر کو ایک میزائل یمنی علاقے سعدہ میں گرا تھا، کیونکہ حوثی اسے سعودی عرب پر داغنے میں ناکام رہے۔ اسی طرح حوثی ملیشیا کی طرف سے اکتوبر کے وسط میں یمنی علاقے فجعتان سے داغا جانے والا میزائل بھی دارالحکومت صنعاء کے شمالی علاقے زہبان میں جا گرا تھا، جبکہ اس میزائل کا نشانہ سعودی سرزمین تھی۔ حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کے متعدد مقامات اور شہروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے، جسے سعودیہ کا میزائل شکن سسٹم کامیابی سے ناکام بنا رہا ہے، مگر ان حملوں سے ان باغیوں کے بھیانک عزائم واضح ہیں۔ 4 نومبر کی شب داغا گیا میزائل دراصل ایئرپورٹ کو بڑی سطح پر نقصان پہنچانے کی غرض سے تھا، جہاں 24 گھنٹے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ ایسے میں سعودی سیکیورٹی نظام کا اس میزائل کو ناکارہ بنانا قابل تحسین ہے۔ حوثیوں کی جانب سے کیے گئے اس حملے کے بعد ایرانی میڈیا نے خوشی کے شادیانے بجائے اور بڑھ چڑھ کر اس حملے کی کوریج کرتا رہا۔ ایرانی میڈیا روحانسا ہے، کیونکہ حملہ کرنے پر اسے نہایت خوشی تھی، مگر حملے کی ناکامی کا دکھ بھی ہے، لیکن کھل کر اس حملے کی حمایت کر کے ایران نے اپنے مکروہ عزائم کا اظہار کیا۔ دنیا میں ایران اور سعودی عرب اختلافات کو صرف دو ممالک کے جغرافیائی یا معمولی اختلافات سمجھنے والے دراصل دو رائے کا شکار ہیں۔ ایران کی اصل دشمنی آل سعود اور اہل سعودی عرب سے نہیں، بلکہ ایران کی مکروہ نگاہیں بلاد حرمین شریفین کے مقدس مقامات پر ہیں، جس پر قبضے کا خواب ایران خمینی کے انقلاب سے دیکھتا آ رہا ہے۔ ایران سعودی تنازع جہاں دو ممالک کا تنازع ہے، وہیں اس میں نظریات کا بھی بڑا عمل دخل ہے، چونکہ سعودی عرب اسلامی مقدسات کا مرکز و محور ہے۔ اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان سعودی عرب سے محبت اور انسیت رکھتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کا تعلق عقیدت کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسی لیے ایران عالم اسلام کو سعودیہ سے متنفر کرنے کے لیے اس تنازع کو دوسرا رنگ دے رہا ہے۔ ایران براہ راست سعودی عرب پر تو حملہ آور نہیں ہو سکا، لیکن مختلف اوقات میں اپنی دشمنی نبھاتا رہا۔ حج کے مواقع پر اجتماع کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش، کعبۃ اللہ پر قبضے کی ناکام کوشش، اور 2015 میں منا کے مقام پر بھگدڑ مچا کر ہزاروں حاجیوں کو شہید کرنے کے واقعے میں بھی ایران کا ہی کردار تھا۔ اب ایران سعودی عرب کے ساتھ کھلی جنگ لڑنے کے لیے یمن کو اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ یمن میں سعودی حمایت یافتہ منتخب حکومت کے خلاف حوثی شیعہ باغیوں کو متحرک کر کے انہیں مسلح بغاوت پر اکسا کر ایران اپنے گھناؤنے مقصد کی تکمیل چاہتا ہے۔ حوثی باغیوں کے سربراہ عبد المالک حوثی کے ذریعے اس تمام بغاوت کی سربراہی اور سرپرستی ایران خود کر رہا ہے، تاکہ یمن کے حالات خراب کر کے یہاں مداخلت کی جا سکے اور یہاں سے سعودی عرب پر حملہ آور ہونے کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ حوثی باغیوں کے سربراہ نے چند ماہ قبل براہ راست ٹی وی پر خطاب میں دھمکی دی تھی کہ وہ مکہ اور مدینہ سمیت سعودیہ کو تباہ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دراصل عبد المالک حوثی کی یہ زبان ایران کی زبان ہے۔ ایران میں خمینی انقلاب کے بعد شیعوں میں یہ تصور پھیلایا گیا کہ وہ ولایت فقیہ کے نظام کی تکمیل کے لیے کعبۃ اللہ شریف اور مسجد نبوی پر معاذ اللہ قبضہ کریں گے۔ ایران کا یہ مکروہ اور بھیانک خواب کبھی بھی پورا نہیں ہوگا، کیونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہیں اور عالم اسلام ان کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گا۔ رسال اردو اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔